قسم اللہ کی یہی ہے جو امام مبین ہے۔ تو ٹھیک ہے، مولا کائنات کی حد تک تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن زمانہ غیبت میں، آج کے دور میں، اب بتائیے امام مبین سے مراد پردہ غیب میں امام زمان کو کیسے شمار کیجیے گا؟ مبین کا مطلب کیا؟ آشکار، ظاہر، ابانا یبین و مبین، جو ظاہر ہو، آشکار ہو، دکھائی دیتا ہو، اسے کہتے ہیں مبین۔ تو امام زمان کو اگر اس آیت کی عنوان سے آپ سمجھیے کہ آج کے دور میں کون ہے امام مبین، تو جواب کیا ملے گا؟ آج کے دور میں امام زمان۔ اگر امام زمان امام مبین ہے تو غائب کیوں ہیں؟ اور اگر غائب ہیں، پردے غیب میں ہیں، تو امام مبین انہیں کیسے کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ آیت نمبر 60 تک پہنچے تھے، 12 سے 60 تک پہنچے تھے، جواب آ گیا، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے آدم کی اولاد، کیا تم سے ہم نے عہد نہیں دیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، دیکھو شیطان کی پرستش مت کرنا، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، ظاہر بظاہر دکھائی دینے والا۔ اب کوئی پوچھے مسلمان قاری سے کہ اس نے شیطان کو کہیں دیکھا ہے؟ اگر شیطان دکھائی نہ دے کر بھی سورہ یاسین کے الفاظ کے اعتبار سے عدو مبین ہو سکتا ہے، یعنی بہکانے والا اگر دکھائی نہ دے کر عدو مبین ہو سکتا ہے، تو بچانے والا پردہ غیب میں رہ کر امام مبین کیوں نہیں ہو سکتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو لفظ مبین سے چوتھی اور آخری بات آپ کی خدمت میں، اور یاد رکھیے گا بہت آسان سا مسئلہ ہے کہ لفظ مبین سے ہم نے تلاش کیا امام مبین، تلاش کیا عدو مبین، کہاں سے چلے؟ فتح مبین سے۔ چوتھے مقام پر آئیے، نماز غفیلہ۔ نماز غفیلہ کی جو ماشاءاللہ عادی ہیں، سبحان اللہ، سلامت رہیں، 2 وقت غفلت ہیں۔ ایک بین الطلوعین، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت، تقریباً 1.25 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 20 منٹ کا وقت ہوتا، یہ وقت غفلت ہے۔ اور ایک غروب آفتاب سے لے کر اور رات کے شروع ہو جانے تک کے درمیان تک کا وقت، تقریباً یہ سمجھ لیں آدھا گھنٹہ سمجھ سکتے ہیں آپ، کہ 15 منٹ سورج ڈوبنے کے بعد اور اس سے پہلے 15 منٹ لگا لیجئے، تو یہ وقت بھی وقت غفلت ہے۔ تو وقت غفلت میں رزق بٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت ہے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان انسان کو چاہیے کہ غفلت میں نہ رہے، ذکر خدا میں رہے، فکر معاش اپنے مقام پر، ذکر خدا اپنے مقام پر۔ فکر معاش سے معاش نہیں ملتا، ذکر خدا سے فکر معاش کا حل نکل آتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں بات سے بات کو جوڑتے ہوئے لفظ مبین تک کا سفر مکمل کریں۔ تو نماز غفیلہ جو آپ پڑھتے ہیں، اس کی رکعت دوم میں الحمد کے بعد جو پڑھتے ہیں، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین، نہ کوئی تر ایسا، نہ کوئی خشک ایسا، مگر یہ کہ کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔
تو سب کچھ کتاب مبین کے اندر ہے، مگر ملتا تو نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے میری اگر اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا۔ ہمیں آج تک قرآن سے پوری نماز نہ ملی، ہمیں آج تک قرآن سے پورا حج نہ ملا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں رسی گم ہو جائے، اس کا مطلب ہے قرآن تو وہی ہے، پڑھنے والے بدل گئے۔ اب ہر ایک تو ابن عباس نہیں بن سکتا، جب کوئی ابن عباس نہیں بن سکتا تو پھر ابن عباس کا استاد کیسے بنے گا؟ اللہ اکبر۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے جب ابن عباس سے کہا گیا کہ ابن عباس تمہارا بھی تو علم ہے، علی کا بھی علم ہے، دونوں عالم ہیں، دونوں میں کیا نسبت ہے؟ ابن عباس نے اتنا حسین جواب دیا، فرماتے تم کیا جانو علم کی باتیں۔ اب یہ مخاطب جو تھے وہ افراد وہ تھے کہ جو علم اور علماء سے قریب نہیں تھے، اس کے بعد بھی تجزیے کرتے تھے۔ بہت آسان ہے تجزیے کرنا، آپ کو تو معلوم ہے، سب سے آسان ہے گوسپ کرنا، بیٹھ کر گپ شپ لگانا۔ علم ہو کہ نہ ہو، معلومات ہوں کہ نہ ہو، سب سے آسان ہے۔ تو ابن عباس نے بہترین مثال دی، فرمایا تم کیا جانو علم کی بات، تم یہ بتاؤ تم نے پانی دیکھا ہے؟ پانی بہت بڑا ذخیرہ ہو تو دریا سمندر کہتے ہیں، اس کے مقابل پر ایک قطرہ ہو تو پانی اس کو بھی کہتے ہیں۔ پانی قطرہ بھی ہے اور پانی دریا اور سمندر بھی ہے، لیکن بتاؤ کتنا فرق ہے؟ کہاں قطرہ، کہاں دریا سمندر؟ بس اتنا سمجھ لو کہ اگر دریا سمندر کے مقابلے پر کوئی قطرہ پانی کہلاتا ہو تو اتنا علم ابن عباس کے پاس ہے، اور جتنا قطرے کے مقابل پر دریا سمندر وسیع ہو اتنا علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو قبلہ آسان سا مسئلہ ہے کہ اس کو نہ سنو گے جو محمد کی زبانی، رہ جائے گا قرآن فقط ایک کہانی۔ قرآن کو اطرت سے جدا کر کے تو دیکھو، ہر لفظ کہے گا ہیں 72 میرے معنی۔ کیا سمجھ سکتے؟ وہ قرآن ابن عباس پڑھتے، وہ قرآن ہم اور آپ پڑھتے، اور وہی قرآن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پڑھتے۔ امام کی شخصیت تک بات کو لے کر پہنچ گئے۔ امام کی شخصیت میں، امام کے فضائل میں آج دل چاہتا ہے آپ کی خدمت میں کہ امام کے نام سے بہت مشہور ایک تبسل، کاش کہ وہ حالات دوبارہ پلٹ کے آئیں مدینے میں، جب دسترخوان امام حسن بچھایا جائے۔ مولا اپنی حیات ظاہر میں دسترخوان بچھاتے تھے، اور کیا دسترخوان امام حسن ہوتا تھا، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا، اولاً تو کھانا کھلانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہو کہ وہ کھلاتا ہے تو گمراہی کا شکار ہو گیا ہے۔ کھلاتا انسان نہیں ہے، انسان صرف وسیلہ بنتا ہے۔ کھلاتا کل بھی خدا تھا، کھلاتا آج بھی خدا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو آئیے ذرا سے اس کو کھول لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کا تعارف کرایا ہے، اللہ اکبر، اور تعارف کراتے ہوئے مختصر جملوں میں سورہ مبارکہ شعراء میں اس طرح سے اپنے مالک کی شان کو بیان کیا۔ کون ہے پروردگار؟ الذی یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین۔ میرا پروردگار تو وہ ہے کہ وہ مجھے یطعمنی، مجھے اطعام کرتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے، وَيَسْقِينَ، اور مجھے سیراب فرماتا ہے، یعنی کہ مجھے پانی پلاتا ہے۔
کھانا ابراہیم خود کھاتے ہیں، پانی ابراہیم خود پیتے ہیں. کیا خیال ہے کہ کیوں کہہ رہے تھے خدا کھلاتا ہے، خدا پلاتا ہے؟ تو آپ کے تو ہاتھ ہیں.